أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ہمیشگی کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ یہ سورہ رعد کی 23 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ان فرمانبردار بندوں کے حال اور احوال بیان ہو رہے تھے اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی اور حسن و سلوک کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ بگڑے ہوئے ماحول میں اصلاح کا کام کرنے والوں کا اصل ہتھیار نیکی ہی ہے۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ لوگ برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، کیسا گھر؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت، وہ باغات، وہ ہمیشگی کے باغات جس میں ان کو رکھا جائے گا، ان کا وہاں پر قرار ہمیشہ کے لیے ہوگا، کچھ دنوں کے لیے نہیں، عارضی نہیں، بلکہ ہمیشگی ان کو وہاں پر حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر صرف ان کو اکیلے نہیں بلکہ ان کے سارے رشتہ داروں کو بھی وہاں پر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور وہ بھی جو ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے صالح ہوں گے، نیک اور صالح ایماندار بندے جو ان کے یہ قریب ترین رشتہ دار ہوں گے، ان کے والدین، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے۔ اس کا کم از کم درجہ ایک ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ اس درجے پر نہیں پہنچے ہوں گے جس میں یہ حضرات ہوں گے، ان سے بہت نیچے ہوں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی رعایت اور ان کی برکت، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے سارے دیگر لوگوں کو بھی وہاں پر پہنچا دیا جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ یہ کہا گیا کہ ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی صلاحیت اور اس کی خاصیت کی وجہ سے اس کے دیگر لوگوں کو بھی سہولتیں مہیا کر دی جاتی ہے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ اکانومی کلاس لیے ہیں، آپ کو بزنس کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے تعلقات کی وجہ سے، آپ کی پوزیشن کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اونچے درجے میں پہنچا دیں گے ان حضرات کو بھی جو اس درجے کے مستحق نہیں تھے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اور ان حضرات کی رعایت اور لحاظ کرتے ہوئے ان کی برکت سے پوری کی پوری فیملی کو پہنچا دیا جائے گا۔ کیونکہ عام طور پر انسان دنیا میں بھی یہ کہیں پر جاتا ہے، کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے تو وہ فیملی کو دینا چاہتا ہے، اس کو بتانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی وہ مسرت کا انتظام کر کے رکھے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری اہل ایمان کو اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو صالح بنانے کی کوشش کرے، تاکہ گھر کے سبھی افراد جنت کے مستحق ہو جائے۔ اس لیے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کے جتنے افراد ہیں جن کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو، وہ بھی جنت میں داخل ہو، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں رہیں، ہم سب مل کر رہیں خوشی سے، تو پھر چاہیے کہ پھر دنیا میں ان کے لیے بھی محنت کرے۔ صرف اپنے لیے محنت کافی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اطراف و اکناف قریب ترین جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی محنت ہونی لازمی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا ہے عاقبت کا گھر۔ اب فرشتے آ کر ان کو خوشخبریاں دیں گے ہر دروازے سے،
اس کا تذکرہ کئی ایک مقامات پر آیا ہے فرشتوں کے آنے کا اور خوشخبریاں دینے کا۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرمایا سورہ زمر 24ویں پارے میں، سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم دنیا میں، طبتم فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ جنت میں اس کے بدلے میں۔ ایسے ہی سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بھی فرشتوں کے آنے کا تذکرہ ان حضرات کے لیے جو یہاں پر بہترین زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ کہہ کر آئیں گے فرشتے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، اور پھر اس پر قائم رہے۔ صرف رب کہہ لینے سے کافی نہیں ہوا، بلکہ رب کہنے کے بعد اس پر عمل کیا، اس کو رب سمجھا۔ یہ نہیں کہ بہت سے لوگ رب تو کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ اللہ کو رب کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ رب کو رب سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے، مجھ کو سب کچھ دینے والا ہے، مجھے زندگی دینے والا، مجھے زندگی کی بقا دینے والا، مجھ کو وہاں سے یہاں تک پہنچا دینے والا، مجھے موت دینے والا یہی ہے۔ تو پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ رب کہہ دینے کے بعد پھر دوسرے الہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرات ویسے ہی تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرتے تھے وہ لوگ ہر کام پر، جو بھی کام کرتے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر فرشتے ہوتے ہیں اترتے ہیں ان کے اوپر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غمگین ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم کو سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہیں جنتوں کی خوشخبریاں وہ دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم تمہارے رفیق تھے دنیا میں بھی، آج بھی تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے یہاں پر وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، تمہارا جی چاہتا ہے، جس سے تم خوش ہوتے ہو اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نزولا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کس کی طرف سے ہے؟ کوئی ایسے ویسے کی طرف سے نہیں، بلکہ اس اللہ رب العالمین غفور الرحیم کی طرف سے، اس کا دسترخوان ہے یہ، یہاں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ تو یہ فرشتے آ کر کہیں گے، تو تفسیر میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتے 3 وقت آتے ہیں ایسے بندوں کے پاس۔ ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جب نزا کا عالم موت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تم مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہو اللہ کے پاس۔ یہ ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم کو مہمان کے طور پر بلایا جا رہا ہے، چلو یہاں سے، ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اور پھر خبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے اس وقت آ کر تسلی دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر خبر سے جب اٹھایا جاتا ہے محشر میں، محشر قائم ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ تسلی دیتے ہیں۔ 3 وقت آ کر فرشتے اللہ کی طرف سے ان کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ چھوڑ آیا ہے دنیا میں وہ سب کچھ تم کو یہاں پر مل جائے گا، یہاں پر تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے وہ ان کے پاس، سلام علیکم، اور سلامتی بھیجیں گے، اور سلام کہیں گے کہ بما صبرتم، تم نے صبر کیا، تم نے تکلیفیں برداشت کی، تم نے مشقتیں برداشت کی، تم نے اللہ کی خاطر سب کچھ سہ لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں اور اس کی نواہی سے بچنے کے سلسلے میں، وہ سارے کام جس سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا اس سے تم نے بچا، اس پر صبر کیا، تو بہترین گھر ہے، کیا ہی اچھا گھر ہے، عاقبت کا گھر تمہارے لیے فرما دیا گیا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویخطعون ما امر اللہ به ان یؤصل ویفسدون فی الارض
اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف جو ایسا نہیں کیے، جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، منمانی زندگی گزاری، اور جو عہد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا، عہد الست، عہد ربوبیت، جو ارواح کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے عہد لیا تھا سب کو پیدا کرنے سے پہلے، وہ عہد کو انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد بھولا بیٹھا، اس کو توڑ ڈالا اور ہزاروں نہیں لاکھوں معبود بنا ڈالے اور ہر ایک کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا وہ عہد کا لحاظ نہیں کیا۔ اس عہد میں یہ سارے عہد بھی شامل تھے جو لا الہ الا اللہ کے ضمن میں آتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ عہد ان سے لیا گیا تھا اسی وقت، لیکن اس عہد کو انہیں توڑا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور پھر کاٹ ڈالا ان تمام رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا ان کو، یعنی جن جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا، سب سے پہلا رشتہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا ان کا، اس کو توڑا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ان کو قائم کرنا تھا، ان کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا تھا، وہ عہد کو یاد کر کر اس پر عمل کرنا تھا، اس کو توڑ دیا انہوں نے، وہ رشتے کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ناتا توڑ دیا، اس کا لحاظ نہیں کیا، اور دیگر رشتے ناتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کے لیے کہا تھا، رحمی رشتوں کو اور دیگر قرابت داروں کے رشتوں کو، ماں باپ بھائی بہن پڑوسیوں کی، دیگر رشتہ داروں کی اور دیگر ماتحتین کے، جن جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا ان کی رعایت نہیں کی، ان کا حقوق ادا نہیں کیے اور فساد مچا دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو ہے کہا تھا کہ یہ تمام رشتوں کا لحاظ کرنا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو جب حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے، اور جب انصاف نہیں ملتا، لوگوں کے حق نہیں ملتے، حق تلفی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد امن و امان ختم ہو جاتا ہے اور انتشار پھیل جاتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد قتل و خون غارت گری یہ سب پھیل جاتی ہے، فساد اسی سے ہوتا ہے۔ یفسدون فی الارض فرمایا، ایسا کرنے والا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فسادی ہے، وہ جو ہے دنیا میں امن قائم نہیں کر رہا ہے۔ جو پیغمبروں کا جو کام تھا کہ امن قائم کرنا اور انصاف کا پھیلا دینا دے دینا، لیکن وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، لوگوں کے حق مار کے۔ جہاں جہاں پر فساد ہوتا نظر آتا ہے، آپ اس کی تہہ میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حق تلفی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر حق مارے جاتے ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ فساد ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ یعنی غم میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں اور قتل و خون غارت گری شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ فرما دیا گیا۔ ان لوگوں کا حال ہے جو خدائے واحد کے بندے بن کر رہنا نہیں چاہتے، وہ بندگی کے اس عہد کو جو عہد فطرت میں ان سے لیا گیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کسی مصیبت میں گھر جانے کی صورت میں خدا سے بندگی کا شعوری طور پر جو عہد کرتے ہیں، اس کو بھی مصیبت سے نجات ملنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، کفر و شرک کی راہ پر چل کر دنیا میں ہر قسم کے بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ مشرکوں اور کافروں کے ہاں یہ ساری چیزیں، مال و دولت جو نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اولئک لہم سوء الدار، اور پھر ان پر لعنت ہے جو رحمت کی ضد ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے پھر وہ تو تباہ و برباد ہی ہو گیا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، وہی جنت میں داخل ہو سکے گا، ورنہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسے اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اس کی رحمت کو جوش میں لانے والے بن جائیں ہمارے اعمال، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہی کہاں ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جا سکیں۔ وہ حقیر اعمال کو اس انداز میں پیش کرنا، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور ان کی رحمت جوش میں آ جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کو کوئی للکار رہا ہے
اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔